سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمدللہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں، جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تو دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اسمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے۔ کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت۔ ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال، المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے۔ یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام آرمگڈون ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر،
لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے، وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پولزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اس سے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید
آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کی بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبین۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا اور کچھ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو ایک غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا، اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے،
وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپے ہیں، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت طاری نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے اجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ جو پیش کیا، ان کا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی۔ لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت یعنی وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتیۃ الی الکہف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراج کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کر۔
تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے، اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا، اس نے روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا. نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے. جو عوام ہے غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت. یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں. آپ یادو یہاں پر لیکن نا ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے. کئی بجے میں تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں. غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو. اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے. ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل. اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں. پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوگی. پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے دو. دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو. جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ الذکر ہے. تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے. بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیز. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت. ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی
بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا، آپ نے یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے، دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا، بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا، اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے۔ لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر، جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبے کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر، سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یار ول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگا نا۔ انفاق کے معنی اور ہے، یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا۔ جو سب سے محبوب شے ہے مال، انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو۔ ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے،
اور پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لایا. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ. لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق. جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج. تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا. کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے. کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے. اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی. آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی. خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی. جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے. کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی. زہر خنز کہتے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک. آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا. بس یہ تاخیر کا اربا. تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں. مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں. لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوں آیت. یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے. بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا. اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا. تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے. اس طرح میں محروم رہ گیا. حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو. 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا.
हुजूर ने हुक्म दे दिया कोई इनसे गुफ्तगू न करे। सोशल बाइकॉट, बड़ी सख्त सजा थी जो दी गई है, उसकी बड़ी तफासिल है। अल्लाह ताला शौक दे तो वो हदीस पूरी पढ़ी है। मैंने तो 2 जुमों में एक मरतबा सिर्फ इस एक हदीस को बयान किया था। शायद कहीं कैसेट्स हो मेरे यहाँ, हमारे नंबर कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब हदीस है। लेकिन इसमें जो असल सबक है वो क्या है? इस तरीके से शैतान ले तो लाल, ताखीर, तावीक, अभी क्या जल्दी है, जरा इस काम से फारिग हो लो, जरा फिर तराफी कर लेना, जरा ज्यादा जोर से काम कर लेना, ये वो चीज है कि जो वो तो खैर सहाबी थे, बच गए। अगर वहां झूठी कसम भी खा देते तो गए थे। ये तो इतना ही है ना, मर्दी और नामर्दी कदम फासला दारत। इसमें तो यही है कि जरा एक झूठी कसम खा देते, झूठे बहाना बना देते, तो अब ज़ौफ़ ईमान न रहता, वो निफाक की सरत शुरू हो जाती। वो अल्लाह ताला ने उनको बचाया। लेकिन ये कि हम कैसे बचेंगे? अगर हमने ये रविश इख्तियार की, लिहाजा 3 काम दवा में जिक्र, नंबर 1 उसकी मैं शरह कर चुका हूं, 4 अज़कार याद कर लीजिएगा इनको, वरना क्या फायदा। नंबर 2 इन्फाक फी सबीलिल्लाह, निफाक का इलाज इन्फाक। नंबर 3 ये आदत अपने अंदर पैदा कीजिए शऊरी तौर पर कि जब एक हकीकत वाज़ेह हो जाए फौरन एतराफ कि हाँ भाई बात ठीक है आपने। जब एक फर्ज का एहसास हो जाए फौरन उसकी अदायगी के लिए आगाज। ताखीर और तावीक है कि जिससे फिर निफाक को मौका मिले। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी ईमान अता फरमाए और निफाक से बचाए रखे। अब आइए हकीकत व अक़साम शिर्क पर। देखिए, हर शख्स ये जानता है कि इस्लाम दीन तौहीद है। एक लफ्ज में अगर कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी अलामत तौहीद। वो जो इकबाल ने कहा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो तौहीद है, तौहीद की जिद है शिर्क। ठीक, इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं, कोई मुसलमान जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। ये मेरा नतीजा है, जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। वो शिर्क में मुब्तला होगा तो ना समझी में होगा, नादानी में होगा, वो उसे शिर्क नहीं समझेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुसलमान हो, गया से गया मुसलमान, गुजरा से गुजरा मुसलमान, घटिया से घटिया मुसलमान, लेकिन वो शिर्क को शिर्क समझते हुए उसमें आलूदा होता क्या समझ में नहीं आता कि शिर्क। तो जरूरत बहुत है कि हम ये पहचाने कि ये शिर्क है क्या। दूसरी बात ये जान लीजिए, हमारे दीन में नाकाबिले अफ़्व जुर्म कौन सा है? शिर्क। 2 मरतबा बयान फरमाया गया सूरह निसा में सिर्फ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इसे तो हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उससे कमतर जिसको चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा। नोट कर लीजिए, इसकी भी अंदर भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि बकिया सारे गुनाह लाज़िमन मुआफ़ कर देगा, ये नहीं है। इससे तो आप में जुर्रत पैदा हो जाएगी, बाकी सब किए जाओ, ये नहीं। जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन उम्मीद जरूर दिला दी कि शिर्क से कमतर कोई गुनाह हो तो उसकी बख्शिश की बगैर तौबा के अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई। तौबा से तो शिर्क भी माफ हो जाएगा। इससे मुराद क्या है? बगैर तौबा के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और गुनाहों के बारे में तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शिर्क के बारे में हरगिज़ नहीं। अहमियत वाज़ेह हो गई मजीद। नंबर 3, इस शिर्क की हमागिरियत का आलम यह है कि सूरह यूसुफ की आया मुबारका है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर किसी न किसी किस्म के शिर्क के साथ। ये यूनिवर्सैलिटी है इसकी कि अल्लाह को भी मान रहे हैं, लेकिन किसी नौ का शिर्क जो है वो भी लगा रखा है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर ये कि कोई ना कोई शिर्क भी करते हैं। चौथी बात ये समझिए कि शिर्क हर दौर में भेष बदल कर आता है। ये जरूरी नहीं है कि शिर्क की जो किस्में आज से 200 बरस पहले थी सिर्फ वही आज भी रहे। हो सकता है कि बिल्कुल नई शक्लें इस शिर्क ने इख्तियार करी। इससे क्या नतीजा निकला कि अगर इज्तिहादी बसीरत नहीं होगी तो हो सकता है कि एक शख्स जो हमारे साबिक उलमा ने लिख दिया कि ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, आज से 500 बरस पहले का इंसान बड़े से बड़ा आलिम दीन अपने जमाने के शिर्क को पहचान कर तो लिख सकता है। उससे तो आप बच रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया ने इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया। कोई शख्स है जो इससे तो बच गया। इमाम साहब की दी हुई बसीरत से उसने उन जो अक़साम है शिर्क की उनको पहचान लिया।
لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسا۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا، کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسا، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے ہندو دیویاں، دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز، گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا، اور ایک یزدہ، ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،